حضرت جڑیاں بابا جان کل جان تے کوئی شرط نہ کر سکن تے سانو کہندے نے 2.5 گھنٹے صدیق اکبر دے دربار چ کھلوتیاں رہیاں کوئی گل کرن والی 2.5 گھنٹے جو بابا جان سے نہیں مانگ سکتے وہ بھائی جس کسی نے جس طرح کا بتایا حضرت ساڈے محلے ایک ویر رہندا ہے تو بس انہیں کہ تو سن لے آنا ہے حضرت انہیں گڈی پیچھے نہ لکھوا لیا محرومہ ہے باغ فدق انہوں میں حضرت جو گڈی جو نکلنا نہ کروں نکلنا تو گڈی وہ انج کھلوتی نہیں کہ منہ ادھر نوں وہ میرا دھیان پینا ہے حضرت بہرحال چپ کر رہنا ایک دن میں ہمت کاری لئی میں جا کے بہل دیتی بیلی باہر آیا میں جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں یار چل تو جو جدے کو سنے ہیں ٹھیک ہے میں اس ٹائم وہی مان لینا جو تو سنے ہیں لیکن یار صرف انہوں ایک گل دس محبوب فرما رہے ہیں میری فاطمہ تے جنت دی مالکہ ہے محبوب فرماندے نے میری فاطمہ جنت دی بھائی جنتی عورتاں دی سردار نے نا میں محبوب فرما رہے ہیں جنت مالکہ جنت نے چل تیری مان لئی بھائی نہیں حضرت ابو بکر نے فدق دیتا ہو اینی جی زمین نہ لبن نہ تو مخدومہ کائنات نو محرومہ لے کے چڑھے پڑ گیا میرے ہتھاں وال وے تیری مان لینا میں اس ٹائم چل تیری منی نہیں دیتی انہوں نے تیری مان لئی لیکن صرف منو ایک گل دا جواب دے اینی جی زمین نہ ملن نال وہ جیڑی جنت دی مالکہ ہے تو انہوں محرومہ لے جاتا پڑ گیا بابا جان سے عرض نہیں کر سکی ہیں واپس آ گئی ہیں نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا اگلے دن آپ تشریف لائے آ کے پوچھا فاطمہ کل آئی ہیں سو تو دسے کا کہ نہیں پھر خاموش رہی ہیں حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں بولا بیچ میں نے عرض کی سونے پاک محبوب شہزادی کونین کے مبارک ہاتھ تو دیکھیں کبھی چکی چلا چلا کے گٹھے آ گئے ہیں خود ہی کنویں سے پانی بھر کے لاتی ہیں جس وجہ سے جسم مبارک پہ رسیوں کے نشان بھی ہیں خود ہی اپنے گھر میں جھاڑو نکالتی ہیں جس وجہ سے اکثر مٹی بھی مبارک دامن میں پناہ لے لیتی ہے میں نہیں بتایا تھا کچھ غلام کچھ لونڈیاں آئی ہیں جا کے بابا جان سے مانگ لیں تاکہ کام میں آسانی ہو جائے گئیں ضرور لیکن مانگ سکی گئیں ضرور لیکن مانگ سکی اب سنیے گا ذرا نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں مفہوم ہے فرمایا فاطمہ تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا کام خود ہی کیا کرو اور میں تمہیں کچھ اس طرح کا نہ دوں جو غلام لونڈی سے بھی بہتر ہے عرض کی جی بابا جان فرمایا رات کو جب بستر پہ آ کے لیٹو 33 بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کرو 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو یہ غلام اور لونڈی سے بہتر ہے حضرت اسی بھی سارے تیاں لے بیٹھے دے ہیں کبھی کو ساڑی کو تی کو معاملہ کرے تو اسی کہیے پترا آج کل کو جیب نہیں اجازت دین ڈئی دی تو ساڑیاں تیاں کی کہنے بابا میں تو لے بغیر جانا ہی نہیں ہے میں تو لے بغیر میں تو نہیں جانا کوئی میری جا کے سورے کی عزت رہنی ہے درانیاں جٹھانیاں ننان ساس کی آکے گی تو منو ابو جی پاویں کہ تو دھار کر کے دیو لیکن میں لینا جی لیکن قربان جاؤں میں سیدہ کی شان پاک پہ قربان جاؤں سیدہ پاک کی شان فاطمہ تقوی اختیار کرو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ گھر کا کام خود ہی کیا کرو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر اب ذرا سیدہ کی بات سنیے آگے سر کرتی ہیں بابا جان فاطمہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ راضی ہے ساڑھے کو سارا کچھ ہے لیکن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دوسری گل میں کر چھڑی جے پا جی اہل بیت اطہار دی مبارک زندگی سامنے رکھ جنہیں نمازی بیٹھے دے ہو حضرت جی سبحان ربی العلی بداؤ اللہ راضی ہوئے نبی علیہ السلام راضی ہوئے آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے سبحان ربی العلی کہاں لے جاتا ہے میں ایک کی میرا حل چلو حاضری لگوا لیتے ہیں وہاں بھی حضرت وہ ویسے کرنی شاید آپ زندگی پڑھیں آپ حیران رہ جائیں پتر حضرت صاحب او پھل او سبزیاں جڑیاں خراب ہون دی وجہ نہ لوکاں نے باہر سٹ چڑنیاں فریج کوئی نہیں وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کدو شریف وہ پھل وہ سبزیاں اٹھانی دھونا گلا ہوا حصہ اتارنا جو تھوڑا سا بچ جانا وہ کھا کے تو اللہ کا شکر ادا کر لینا لیکن دوجے پاسے کی اسی عشاء پڑھ کے گھر آنا آ کے حجرہ بند کر لینا خود کو مخاطب کر کے کہنا وہ ویس اج قیام دی رات ہے اور
پھر ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزارنی ہے. اگلی رات آنی عشاء پڑھ کے آنا حجرہ بند کر لینا. اویس آج رکوع دی رات ہے, ساری رات حضرت رکوع میں گزارنی. اگلی رات آنی عشاء پڑھ کے حجرہ بند کر لینا. اویس آج سجدے دی رات ہے, اور پھر ساری رات حضرت سبحان ربی الاعلی, پھر ساری رات سبحان ربی. اور یہ سبحان ربی الاعلی لے کہاں تک گیا؟ بظاہر نبی کریم علیہ السلام کی پاک مجلس میں حاضری نصیب نہیں ہوئی, بظاہر نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میسر نہیں آئی, بظاہر نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ میسر نہیں آیا. لکھا ہے اپنا جبہ جس کا مفہوم ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. فرمایا تمہاری اس سے ملاقات ہوگی, نام اس کا اویس ہوگا, یہ میرا جبہ اسے دے دینا اور ساتھ میری امت کی بخشش کی دعا بھی کروانا. اہل بیت اطہار فکر حسین پاک. حضرت جی شہادت تو 9 کی رات کو ہو جانی تھی, ہاں جی. سیدہ زینب آ کے حضرت امام حسین پاک نو دس دیاں نے کہ گھوڑیاں دی آوازاں لاگے آنیاں شروع ہو گئی. حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو بھیجا, فرمایا جاؤ ان سے پوچھو یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی پچھوں آرڈر سخت آ گیا, یہاں بیعت یہاں جنگ. حضرت عباس حاضر ہوئے, آخر اس کی تھی مولا کہہ رہے ہیں یہاں بیعت یہاں جنگ. فرمایا ان سے جا کر کہو میں جانتا ہوں جو تم ارادہ رکھتے ہو, جو ہے ارادہ کل پورا کر لینا, آج کی رات ہمیں ذرا اللہ کی عبادت کے لیے دے دو. ایک رات کا دلی لئی, ایک رات کا دلی لئی عبادت واسطے. لیکن یہاں اوتھے دے اسی اوتھے دے اسی اوتھے دے اوتھے سیدہ کائنات کیا کہتے ہیں. چلے آپ حضرت سنیں, بس سماعت کریں سارے نا, بات سنیں, کو لے کے جائیے جاندے ہیں حضرت. اسی اوتھے دے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. پتر میں بھی مرید ہاں, قبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھے نے, اللہ کرے پتر اسی مرید ہو جائیے. فی الوقت اسی مریداں نے جڑا نا پیری مریدی تو بے عملی لئی ہے. بس اسی کیوں داڑھی نہیں رکھن دے, وہ پیراں نے. اسی کیوں نماز نہیں پڑھن دے, پیراں نے. اسی کیوں اللہ کو نہیں ڈرن دے, پیراں نے. بڑا دکھ ہوتا ہے, ہم وہ بد نصیب ہیں جڑے بے عمل کیوں آ پیراں دے نام تے. اللہ چلیا پیراں دے نام تے بے عمل نہیں ہوئی دا, پیراں دے نام تے اللہ وال نو ٹری دا ہے. یہ اس کے بعد میں نے جا کے سبق سنانا ہے. دیکھو نا اسی کی لیا پیری مریدی تو, لیکن دیکھو اینا نے کی لیا. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں نہ رب برش معلّہ اتے نہ رب خانے کعبے ہو, نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو, جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا, نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسباہ کھڑکایا, جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا, جیوے کامل مرشد باہو جن سونا رب ملایا. لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے حضرت, ہم کیوں بے عمل ہیں کہ پیراں نے عمل 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 عمل. سیدہ کائنات نبی علیہ السلام نے مسجد میں تشریف فرمائے, ایک آپ کا انداز تھا تربیت کرنے کا. صحابہ بیٹھے ہیں, آپ نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ مفہوم ہے عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ نہیں کسی نے جواب دیتا. مولا مرتضیٰ فرماندے نے میں بھی حاضر سا, میں اٹھیا تو میں کاٹ چلا گیا. میں جا کے سیدہ پاک نو دسیا کہ بابا جان نے نا اپنے صاحب نو پوچھا ہے کہ عورت لیے سب تو بہتر کی ہے, تو تسی کی کہندی ہو؟ آپ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو, نہ کوئی. حضرت مولا مرتضیٰ کہنے نے میں واپس مسجد جا کے عرض کی تھی محبوب آپ نے جو پوچھا ہے یہ اجازت ہوئے تو جواب دواں؟ فرمایا دیو جواب. عرض کی تھی عورت لی سب تو بہتر ہے وے کہ نہ او کسے نو ویکھے تے نہ اونوں پوچھا. علی جواب تہاڈا اپنا ہے یا کسی اور دا ہے؟ عرض کی تھی ہے جواب آپ دی فاطمہ نے دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر دا. لیکن ویکھ لو پتر ہے 10 محرم نو اسی انہاں دے نام تے کی سڑکاں تے کرنا ہے, بیبیاں اور اسی ویکھن ٹر جانا ہے.
سیدہ پاکی فرما رہی نے کہ جس کسے الو اللہ نے منع کیتا ہے تو انہوں نہ ویکھے، تو جس کسے الو اللہ نے منع کیتا ہے او لیکن 10 مرن نو سڑکاں تے چلو صرف ہے نہیں کہ میں کسے نو طنز کرن لگا، میں اپنے ال بھی آن لگا تے 12 ربیع الاول نو اسی بھی سڑکاں تے سیدہ پاک کیا فرما رہی ہیں جدے لو اللہ نے منع کیتا ہے وہ تینوں قبلہ شاہ جی میں کہتا ہوں ہم نے تو لیے ہی کچھ نہیں ان سے. حضور وصال کا وقت قریب ہے، وصال کا وقت. حسن پاک کم و پیش 7 سال، حسین پاک کم و پیش 6 سال، سیدہ زینب پاک کم و پیش 5 سال. چھوٹے چھوٹے بچے نے جنہوں نے چھڑ کے سیدہ، لیکن دھیان ہے تو کی دھیان ہے. اسما بنت امیس نو کہہ رہی نے، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفہوم ہے جدوں میں انتقال کر جاں گی پھر منو غسل دیتا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر منو کفن پہنایا جائے گا، تو پھر جدوں انہوں جنازگاہ لے کے جان گے پاویں اتنے چادر ہی ہونی لیکن جسم تے واضح ہوئے گا. اسما گل بارے چ بعد وچ بھی فکر ہے کہ مینوں کوئی او نہ ویکھے جدے ویکھے انہوں اللہ تے اللہ دے رسول نے. حضور کتھے کھلوتے دے اسی؟ میں ایک ڈرائیور آدمی ہاں، سارا دن میرا سڑکاں دے ساری رات میری سڑکاں تے لنگھ دیاں نے. میں کہنا ہوئے مولوی سلیمان کی وقت ہوئے اپنی ہی دھیاں ننگیاں ویکھنیاں پین ڈئی دیاں نے، دھیاں سانجیاں ہی نے نا جی. فکر کیا ہے کہ جڑے ویلے مینوں چکن گے پاویں اتنے چادر ہونی ہے. اب دیکھیں نا مثال کے طور پر ہم بھی جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں، پاویں اتنے چادر ہوں وہ مسجد والی چادر ہوں لیکن ویکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ میت صحت مند ہے کہ اسما جدوں مینوں چوک کے کھڑن گے سارے دی اکھاں میرے تک آن گیا. اللہ اللہ. سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی سیدہ میں فلانی جگہ سا تے میں اتھے ویکھیا سی کہ جدوں چکدے سن نا تے ڈائریکٹ نہیں سن لے کے جاندے، ڈولی وچ میت نو لے کے جاندے تے جے تسی اجازت دیندیاں ہو تے میں تہاڈے لئی کوئی ڈولی نہ بنواواں. ڈولی بنوائی گئی، وہ لے کے آیا، سیدہ نے ڈولی نو ویکھیا تے تسلی ہو گئی. پھر بھی فرمان لگیاں پاویں ڈولی چ لے کے جانا ہے لیکن دن نہ لے کے جائیو میری ڈولی تک بھی کسی دی نظر نہ آئے. اسی پتر کتے اسی پیو ہاں، کتے اسی بھرا ہاں، کتے اسی خاوند ہاں. ٹھیک ہے معاملے بڑے زیادہ خراب نے ساڈے ہتھاں چ معاملے نہیں رہے، پھر بھی پتر کوشش کرو ہے. پھر بھی شاہ جی میری سمجھ گل نہیں آندی کوئی ہون کی ڈے ہے ادھر کا تو مجھے نہیں پتا، اللہ کرے ادھر حالات کچھ بہتر ہی ہوں. ساڈے حل کی ہے یا تقریباً این جی ہے جناب شادی دا کارڈ آ گیا، شادی دا کارڈ آ گیا. لو جی شادی دا کارڈ آ گیا جی. اچھا جی میرج ہال دا نام لکھیا ہے، ٹھیک ہے جی. جنج دوپہر دی ہے رات دی لکھی ہے. اچھا لاڑے دا نام کی ہے؟ لاڑے دا نام ہے محمد عمیر لکھیا ہے. بھئی اسی غیرت والے لوگ ہاں تے اسی اپنی دھی دا نام نہیں کارڈ تے لکھ دے. وہ لکھی لکھیا ہے دختر نیک اختر. بھئی اسی بڑے غیرت والے ہیں، اسی اپنی دھی دا نام کارڈ تے اللہ تعالی کو کارڈ کو سمندری بائی پاس تے نہیں نا کھلو کے ونڈنے ہیں کہ ہر ایرے گیرے نو کارڈ دینا تے ہر ایرے گیرے نے میری دھی دا نام پڑھنا. کارڈ تے رشتہ دار نو جانے نہیں جانے پہلے بھی میری دھی دا نام، لیکن اسی بڑے غیرت والے ہیں. میری دھی دا نام کوئی غیر پڑھے اس لیے دھی دا نام لکھیا کی لکھیا ہے دخترے. ایک پاسے جناب دھی دا نام کارڈ تے نہیں لکھنا، دخترے نیک اختر. میری دھی دا نام کوئی غیر بندہ نہ پڑھ لوے. لیکن دوسری طرف کیا ہونا ہے، اسی دھی نے جب بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے حال میں انٹری دینی ہے تو پھر سارے نہیں انہوں. میری سمجھ سے باہر ہے یہ کیسی منافقت ہے. ایک پاسے کارڈ دے نام نہیں لکھن دے کہ میری دھی دا نام کو غیر پڑھے، تے دوسرے پاسے جدوں نے میرج ہال آنا ہے تے وہ رویا سی بڑی دیر پہلے حضرت. میں کہنا یارو کدی میرے دور چ ہوندا تے پتہ نہیں دا کی بندا. رون والا کہندا آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیوی تمہارا پردہ کدھر گیا، کہنے لگیں عقل بے مردوں کے پڑ گیا. پتر
فکر حسین پاک، پیغام حسین پاک ہے، فکر حسین پاک، پیغام حسین پاک۔ اسی پتر میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، قصور صرف پتر تہاڈا نہیں، قصور میرا بھی وچ ہونا ہی ہے، کیونکہ 78 سال ہو گئے پتر اسی تانوں پانی تو اگے جان دیتا، اسی تانوں پانی تو اگے جان دیتا، بلکہ پھر حضرت اس پانی میں مرچیں بھی ڈالی، مسالہ بھی ڈالا، لونگ بھی ڈالا، جیفل بھی ڈالی، جوتری بھی ڈالی، اور صرف حضرت چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے ہم نے بات کو کہاں سے، شاہ صاحب بیٹھے نے پتر، میں پیچھے بھی کہہ کے آیا شخصیت پرستی جی بھاجی نہ جائیو، جے کوئی گل دل چ ہے پیار نال تسی پوچھو، میں پیار نال جواب دیاں گا، آپ نے فیصلہ کرنا، میں فیصلہ نہیں، اور کہندے نے جی ہائی میں جھوٹ نہیں ماردا، سچی گل ہی کردا ہوں۔ آپ سچ بتائیے گا، آپ سچ بتائیے گا، اگر امام حسین امام عالی مقام ارادہ فرما لیتے ابن زیاد تے شمر اسی تینوں پانی پی کے دسنا ہے تے تو سانو ذرا جو روک کے دس حضرت، سچ سچ سمندری والے ہو، سچ سچ، کوئی شخصیت پرستی میں نہ جانا، سچ بتانا، اگر میرے پاک حسین ارادہ کر لیتے شمر یزید ابن زیاد آج تو سانو روک کے دس تے اسی تینوں پانی پی کے دسنا ہے تے سچ تے اسی کو روک سکتا ہی، لیکن ہم نے تو ایسے ایسے مرچ مسالے ڈالے اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ پانی کے لیے ترسے، تو بھائی پھر میری بات سن لو، اور وہ کوثر والے ہیں، کوثر والے، کوثر والے نہر کے پانی کے لیے نہیں ترس سکتے حضرت، کوثر والے نہر کے پانی کے لیے، یہ ان کا سٹیٹس ہے، یہ ان کا سٹیٹس ہے، اور چلیا تو نہر تے کھلو رہا تھا، اور اگر مرضی ہوتی وہ تو پانی جنت سے بھی منگوا لیتے، یا علی تو نہر تو یگے نہیں جان دیا، اگر مرضی ہوتی تو وہ جنت سے منگوا لیتے، اور جب مرضی تھی تو جوڑے منگوائے بھی تھے حضرت۔ شہزادے آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں اماں جی مفہوم ہے، کل ہم عید پہ کون سے کپڑے پہنیں گے؟ آپ نے فرمایا جو اس سے پچھلی عید پہ پہنے تھے۔ عرض کی اماں جی وہ تو ہم نے اسلی پچھلی عید پہ بھی پہنے تھے۔ دوست ہمیں کہتے ہیں تم اللہ کے محبوب کے نواسے ہو کہ بھی عید پہ پرانے کپڑے پہنتے ہو؟ فرمایا شہزادے ہو پھر سویرے نویں پاؤ گے، پھر صبح تسی ساری رات شب بیداری تھی، سیدہ کائنات اللہ کی عبادت میں گزاری، نماز فجر سے فراغت حاصل ہوئی، شہزادے حاضر ہو، آ کے عرض کرتے اماں جی ساڑھے کپڑے آ گئے، فرمایا بس آ نہیں والے نے، سجدے میں سر مبارک رکھا، عرض کی رب کریم تیری فاطمہ کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلا ہے، یا اللہ تیرے آسرے تیرے توکل تے فاطمہ نے اپنے شہزادیاں نے نویں جوڑے دا وعدہ کیتا ہے، اج مینوں 2 نویں جوڑے عطا فرما۔ دریائے رحمت جوش میں آ گیا، حکم آیا جبریل جاؤ جنت تو 2 سونے جو جوڑے لے جو سیدہ تے شہزادیاں لئیے، تو نہر تو اگے نہیں جان دیا، تو نہر تو اگے پانی کی سی میرے پترا، انہاں دی مرضی ہوندی تو نہر تو پھر تھوڑی پرے پہ وگدی سی حضرت، میں کہتا ہوں مرضی ہوتی میرے امام پاک اپنی مبارک انگلی سے زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیتے، کتنی نہریں پھوٹ پڑنی تھی حضرت۔